حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ: حدثنی ابو العاص فصدقنی ووعدنی فوفالی محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: ابو العاص نے مجھ سے بات کی تو سچ بولے، اور جب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تو پورا کیا۔ ان کا تعارف: ابو العاص بن ربیع قبیلہ قریش کی شاخ بنی عبد شمس کے چشم و چراغ تھے۔ وہ بھرپور جوانی کے حامل اور ایک شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ دنیاوی مال و دولت اور خاندانی عزت و شرف کے لحاظ سے بھی معاشرے میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ اپنی غیرت، خودداری اور مروت وفاداری جیسی ذاتی خوبیوں اور اپنے آباء و اجداد کے قابل فخر خاندانی کارناموں کے باعث معاشرے میں انہیں بطور مثال پیش کیا جاتا تھا۔ ابو العاص کو تجارت کا شوق قریش سے وراثت میں ملا تھا۔ قریش کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کے چکر لگایا کرتے تھے۔ مکہ اور شام کے درمیان ان کے تجارتی قافلوں کی آمد و رفت ہر وقت جاری رہتی تھی۔ ان کا ہر تجارتی قافلہ 100 اونٹوں اور 200 آدمیوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ ان کی کاروباری مہارت اور صداقت، دیانت کی وجہ سے قریش کے لوگ اپنے اموال تجارت بھی ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ابو العاص کی خالہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ان کو وہی مقام دیتی تھی جو ایک بیٹے کا اس کی ماں کے نزدیک ہوتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو العاص کے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ زمانے کے ماہ و سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال پر نہایت تیز رفتاری کے ساتھ گزر گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی عمر ہوئی تو بڑے بڑے سرداران قریش کے بیٹوں کے دلوں میں ان کے ساتھ شادی کی تمنا پیدا ہوئی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ وہ قریش کی بیٹیوں میں حسب و نسب کے اعتبار سے شریف ترین، والدین کے لحاظ سے معزز ترین اور ذاتی اخلاق اور کردار کی رو سے پاکیزہ ترین بیٹی تھی۔ لیکن سرداران قریش کے بیٹوں کے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد بھائی اور مکہ کے سب سے بہترین نوجوان ابو العاص بن ربیع کے سامنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ ابو العاص بن ربیع کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ مکے کی وادیاں اللہ کے نور سے جگمگا اٹھیں، اور اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ہدایت اور دین حق دے کر نبوت عطا فرمائی، اور حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کریں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد اور صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بہت چھوٹی تھی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کرنا پسند نہ کیا، اور اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بے پناہ محبت اور مخلصانہ تعلق کے باوجود ان کے دین کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ ابو العاص کا اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے درمیان اختلافات کافی شدت اختیار کر گئے تو قریش نے آپس میں کہا، تمہارا برا ہو، تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے نکاح کر کے ان کے غموں کو اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ اگر تم انہیں ان کے پاس واپس بھیج دو تو ان کی توجہ تمہاری طرف سے ہٹ کر اپنی لڑکیوں کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ انہوں نے اس رائے کو بہت پسند کیا اور ابو العاص کے یہاں جا کر ان سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور اسے اس کے باپ کے گھر بھیج دو۔
ہم قریش کی بہترین عورتوں میں سے جس سے چاہو گے تمہاری شادی کر دیں گے، مگر ابو العاص نے ان کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بدلے میں دنیا کی کسی عورت کو قبول نہیں کروں گا، البتہ آپ کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو طلاق دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھیج دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی واپسی سے خوشی ہوئی۔ آپ چاہتے تھے کہ کاش ابو العاص بھی وہی کرتے جو ان کے دونوں ساتھیوں نے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس تمنا کو بزور بازو پورا نہیں کر سکتے تھے، اور ابھی مومنات کے ساتھ مشرکین کے نکاح کی حرمت کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ جنگ بدر میں ابو العاص کی گرفتاری اور رہائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مضبوطی سے جم گئے تو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر میں قتال کرنے کے لیے نکلے، اور ابو العاص کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں، حالانکہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کو مسلمانوں سے لڑنے یا انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے نہ کوئی دلچسپی تھی، نہ وہ اس کی کوئی خواہش رکھتے تھے، لیکن اپنی قوم کے اندر جو اونچا مقام ان کو حاصل تھا اس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیں۔ اس جنگ کا خاتمہ قریش کی ایسی شکست فاش پر ہوا جس نے شرک کو انتہائی ذلت میں دھکیل دیا اور اس کے سرغنوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ چنانچہ ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربیع بھی جنگ میں قید ہونے والے لوگوں میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے اوپر فدیہ عائد کیا۔ فدیے کی یہ رقم قیدیوں کی معاشرتی مقام و مرتبہ اور ان کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 1000 سے 4000 درہم تک مقرر کی گئی تھی۔ اس کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان صبح سے شام تک قاصدوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ قافلے اپنی قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کی رقوم لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کو آزاد کرانے کے لیے فدیہ اپنے قاصد کے ذریعے بھیجا۔ اس میں انہوں نے وہ ہار بھی بھیجا تھا جو ان کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی رخصتی کے وقت دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو وفادار رفیقہ حیات کی یاد تازہ ہو گئی، اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کی مجبوریوں نے بے حال کر دیا، اور قلب مبارک رنج و ملال سے بھر گیا، جس کے آثار صاف طور پر چہرے سے نمایاں تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، ان زینب بعثت بهذا المال لافتداء ابی العاص فإن رأيتم ان تطلقوا لها اسیرها وتردوا علیها مالها فافعلوا۔ زینب نے یہ مال ابو العاص کے فدیے کے واسطے بھیجا ہے، اگر مناسب سمجھو تو اس کے اسیر یعنی قیدی کو رہا کر دو اور اس کا مال اسے واپس کر دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور ابو العاص کسی فدیے کے بغیر رہا کر دیے گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائی سے پہلے ان کے اوپر یہ شرط ضرور عائد کی کہ وہ بلا تاخیر ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینے بھیج دیں گے۔ وعدے کی تکمیل۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی ابو العاص اپنے وعدے کی تکمیل میں لگ گئے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو سفر کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتایا کہ آپ کے والد ماجد کے قاصد مکہ سے کچھ فاصلے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر انہوں نے ان کے لیے زاد سفر اور سواری کا انتظام کرنے کے بعد اپنے بھائی عمر بن ربیع کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جائیں اور انہیں ان لوگوں کے سپرد کر دیں جو ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ عمر بن ربیع نے کمان اور ترکش کو کندھے پر ڈالا،
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے محمل یعنی کجاوے میں بٹھایا اور ان کو لے کر دن دہاڑے قریش کی آنکھوں کے سامنے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اس پر ان لوگوں میں زبردست جوش برپا ہو گیا اور وہ عمر بن ربیع کے تعاقب میں چل پڑے اور تھوڑی دور جانے کے بعد ان کو پکڑ لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بری طرح خوف زدہ کیا۔ اس وقت عمر بن ربیع نے کمان کے چلے کو چڑھایا اور ترکش سے تیروں کو نکال کر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، واللہ لا یدنو رجل منہا الا وضعت سہما فی نحری، اللہ کی قسم جو شخص بھی ان کے قریب جانے کی کوشش کرے گا میں اس کے سینے میں تیر پیوست کر دوں گا۔ وہ بڑے زبردست تیر انداز تھے، ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت ابو سفیان بھی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یبن اخی کف عنا نبلک حتی نکلمک، بھتیجے ٹھہرو، تیر نہ چلانا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اور جب وہ رک گئے تو ابو سفیان نے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ زینب کو علی الاعلان سب کے سامنے لیے جا رہے ہو، جبکہ عرب کے لوگ غزوہ بدر میں پیش آنے والی اس بھاری مصیبت کو بھولے نہیں جو میدان بدر میں اس کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہے۔ اب اگر تم اس کو اسی طرح کھلے عام لے کر نکل جاؤ گے تو عرب قبائل ہم کو بزدلی، کمزوری اور بےغیرتی کا طعنہ دیں گے۔ اگر میری مانو تو اس وقت اس کو واپس لے جاؤ اور چند روز اس کے شوہر کے گھر رکھو۔ جب لوگ آپس میں یہ بات کر چکے کہ ہم نے اس کو واپس لوٹا دیا تو تم چپکے سے اس کو اس کے باپ کے پاس بھیج دینا، کیونکہ ہمیں اس کو روکنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عمر نے ابو سفیان کی بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر واپس مکہ مکرمہ چلے آئے۔ پھر چند روز کے بعد ایک رات ان کو مکے سے نکال کر لے گئے اور اپنے بھائی کی ہدایت کے مطابق ان کے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں کے سپرد کر دیا۔ ابو العاص کا قبول اسلام۔ بیوی سے جدائی کے بعد ابو العاص ایک مدت تک مکے میں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے وہ ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں شام گئے۔ جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ جس میں سامان تجارت سے لدے ہوئے 100 اونٹ اور 170 سے زیادہ آدمی تھے مکہ مکرمہ واپس آتے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فوجی دستے نے حملہ کر کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا اور آدمیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو العاص ان کے ہاتھ سے بچ نکلے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب رات نے ہر چیز کو اپنے سیاہ دامن میں چھپا لیا تو ابو العاص نے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ مکرمہ کے بجائے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ڈرتے ڈرتے اور خطرات کو ہر طرف سے بھانپتے ہوئے مدینہ میں داخل ہو گئے اور سراغ لگاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے پناہ طلب کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور محراب میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ساتھ ہی تمام لوگوں نے بھی تکبیر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی تو عورتوں کی صف سے ایک آواز بلند ہوئی، ایھا الناس انا زینب بنت محمد وقد اجرت ابا العاص فاجیروہ، لوگو میں زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے، لہذا آپ سب لوگ بھی ان کو پناہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے دریافت فرمایا، جو کچھ میں نے سنا ہے کیا تم لوگوں نے بھی اسے سنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آواز ہم نے بھی سنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما علمت بشیء من ذلک حتی سمعت ما سمعتم وانہ یجیر من المسلمین ادناہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے متعلق مجھے پہلے سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مسلمانوں کا ادنا ترین فرد بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ گھر لوٹ گئے اور صاحبزادی سے فرمایا، اکرمی مثوی ابی العاص واعلمی انک لا تحلین لہ، ابو العاص کی اچھی خاطر تواضع کرنا
مگر یہ جان لو کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی فطری دیانت داری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کے آدمیوں کو بلا کر جس نے ابو العاص کے سامان تجارت پر قبضہ کیا تھا اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا تھا، فرمایا ہمارے نزدیک اس شخص کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ تم نے اس کا جو مال لیا ہے اگر احسان کرتے ہوئے اسے واپس کرنا چاہو تو کر دو، اور ہم کو یہی پسند ہے، اور اگر یہ مال تم اسے واپس نہ کرنا چاہو تو بہرحال یہ اللہ کا مال ہے جو اس نے غنیمت کے طور پر تم کو دیا ہے، اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یک زبان ہو کر کہا بل نرد علیہ مالہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم ان کا مال ان کو واپس کر دیں گے۔ اور جب ابو العاص اپنا مال لینے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ابو العاص آپ قریش کے ایک معزز اور شریف فرد ہونے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور ان کے داماد بھی ہیں، تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور ہم لوگ آپ کا سارا مال آپ کو دے دیں تاکہ آپ اہل مکہ کے ان اموال سے بھی استفادہ کریں اور یہیں مدینے میں رہ جائیں؟ لیکن ابو العاص نے ان کی اس پیشکش کو رد کرتے ہوئے کہا بئس ما دعوتمونی ان ابدأ دینی الجدید بغدر، بہت بری ہے یہ بات جس کی طرف لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ میں اپنے نئے دین کی ابتدا غداری اور بے وفائی سے کروں۔ اس کے بعد ابو العاص سارا مال لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے تمام حقداروں کے حقوق ادا کرنے کے بعد کہا یا معشر قریش هل بقی لأحد منکم عندی مال لم یأخذہ، قریش کے لوگوں کیا تم میں سے کسی کا مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو ابھی تک اس کو نہیں ملا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا دے، ہم نے آپ کو حق ادا کرنے والا اور شریف پایا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو جب کہ میں تم سب لوگوں کے حقوق ادا کر چکا ہوں میری بات سن لو۔ فَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے اوپر اپنے مال کھا جانے کا الزام لگاؤ گے تو میں وہیں مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گیا ہوتا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب لوگوں کے حقوق ادا کر دیے، میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہترین استقبال کیا اور ان کے پہلے نکاح کو باقی رکھتے ہوئے ان کی بیوی انہیں واپس لوٹا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفالی، انہوں نے مجھ سے بات کی تو سچ بولے اور وعدہ کیا تو اسے پورا کیا۔